صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلطان باہو سرکار کا دہلی کا سفر، حضرت پیر سید عبد الرحمن شاہ دہلوی قادری سے نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کا بیان کہ حضرت سلطان باہو سرکار کیسے ان کے بیعت ہوئے اور فیض حاصل کیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت سلطان العارفین قدسرہ دہلی کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے خلیفہ سلطان حمید بکھروالے بھی آپ کے ہمراہ تھے کہ اچانک ایک مجذوب، مست اور لاابالی آپ کے پیچھے سے آیا اور اس نے ایک لکڑی سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے سلطان حمید بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ مست دوسری لکڑی مارنا چاہتا تھا کہ حضرت سلطان العارفین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، صاحب، ہم درویشوں، اہل صوف اور اہل سنت جماعت ہیں، بس کر۔ وہ مست باز آیا اور چلا گیا۔ حضرت سلطان العارفین قدسرہ نے توجہ کر کے سلطان حمید کو حالت بے ہوشی میں حالت ہوش میں لائے۔ جب سلطان حمید ہوش میں آئے تو حضرت سلطان باہو سرکار نے فرمایا، اے حمید، اگر ہمیں خبر نہ ہوتی اور وہ مست دوسری لکڑی مار بیٹھتا تو ہم بھی تمہیں مستی سے ہوش میں نہ لا سکتے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار حق کی تلاش میں ففروا الی اللہ کے مطابق دہلی کے آس پاس پہنچے۔ ادھر سے سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن شاہ دہلوی قدسرہ نے ایک درویش کو بھیجا کہ فلاں رستے اس شکل و صورت کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے فوراً ہمارے پاس لاؤ۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار اس بدر کے اس آدمی کی رہنمائی سے حاضر خدمت پیر سید عبد الرحمن شاہ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سید السادات پیر صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ اے لکھائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شد بے کیل و کال۔ اے کہ تیرا دیدار ہر سوال کا جواب ہے، تجھ سے بغیر کسی کیل و کال کے مشکل حل ہوتی ہے۔ پس آپ نے مرشد کامل پیر عبد الرحمن شاہ دہلوی سے اپنا ازلی نصیبہ ایک قدم میں ایک ہی دم میں پا لیا، جو چاہتے تھے مل گیا۔ اسی وقت آپ کو رخصت کیا گیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ الستی فیض سے مستفیض، نعمت سے پر اور فیض رسانی کے جذبات سے لبریز تھے۔ دہلی کی بازاروں میں گشت کرنے لگے اور ہر خاص و عام پر توجہ کرنے لگے، جس کا خاص اثر ہوا اور خلق خدا عام فیض حاصل کرنے لگی اور خلقت کا اس قدر انبوہ ہو گیا کہ رستے بند ہو گئے، شہر میں غلسہ مچ گیا۔ درویشوں نے یہ ماجرا حضرت سید السادات پیر عبد الرحمن شاہ دہلوی کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ولی اللہ دہلی کی بازاروں میں پھرتا ہے اور خالق خدا کو عام توجہ سے جذبات الہی میں لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر دریافت کرو کہ کون ہے۔
اور کہاں کا رہنے والا ہے اور کس خاندان اور سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ درویشوں نے جا کر دیکھتے ہی پہچان لیا اور آ کر عرض کیا کہ وہی درویش ہے جسے آپ نے آج تلقین فرمایا تھا۔ آپ سن کر ملول ہوئے اور فرمایا اس درویش کو فوراً یہاں لاؤ۔ جب حضرت سلطان بہو سرکار پیر صاحب کی خدمت میں لائے گئے تو پیر صاحب نے جھڑک کر فرمایا کہ درویش، ہم نے تجھے یہ خاص نعمت عنایت کی اور تو نے عام کر دی۔ عرض کیا سیدی، جب بڑھیا عورت روٹی پکانے کا توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے بجا کر دیکھتی ہے کہ کیسا کام دے گا، آیا درست ہے یا نہیں، اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں لچک کافی ہے یا نہیں۔ سو میں نے جو آپ سے نعمت عظمی حاصل کی، میں بھی اس کی آزمائش کرتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی ماہیت کیا ہے۔ پس جس طرح حضرت سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے مجھے حکم ہوا تھا کہ خلق خدا سے ہمت کر، اسی طرح آپ نے بھی حکم دیا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو، انشاءاللہ قیامت تک یہ نعمت ترقی پر ہوگی۔ آپ نے اپنے مرشد کامل پیر عبد الرحمن شاہ سے اس وقت اور تازہ مہربانی اور بے اندازہ ارشاد حاصل کیا اور رخصت پائی۔ بادشاہ اورنگزیب سے ملاقات اور کتاب اورنگ شاہی کی تالیف، چونکہ فیض رسانی کے جذبات غایت تھے اس لیے آپ نے پھر بازار آئے۔ اس وقت جمعے کا وقت تھا۔ اورنگزیب بادشاہ ارکان دولت سمیت نماز کے ادا کرنے میں مشغول تھا۔ اس مسجد میں اس قدر بھیڑ تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے حضرت سلطان بہو سرکار قدسرا سب سے پیچھے جہاں جوتیاں رکھتے ہیں وہاں کھڑے ہوئے، اور جب آپ نے توجہ کی تو تمام مسجد میں شور اور وجد ہو گیا، یہاں تک کہ صرف 3 آدمی یعنی اورنگزیب بادشاہ، قاضی اور کوتوال جذبہ کی تاثیر اور نگاہ کے اثر سے غیر موثر اور محجوب رہے۔ انہوں نے دست بستہ آ کر عرض کیا کہ ولی اللہ، مرد خدا، ہمارا کیا گناہ ہے، ہماری کیا تقصیر ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا اور توجہ نہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو توجہ یکساں کی تھی، تم پر اس واسطے اثر نہیں ہوا کہ تمہارے دل سخت تھے۔ انہوں نے پھر دست بستہ ہو کر فیض کے لیے التجا کی تو حضرت سلطان بہو سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پسماندوں کے لیے دنیاوی مال و متاع کی مروت نہ کریں اور ہمارے مکان پر نہ آئیں، تاکہ تمہارے دنیاوی اموال کے سبب ہمارے عیال اور اولاد میں دنیاوی جھگڑے اور فساد نہ پڑ جائیں اور گمراہ نہ ہو جائیں۔ آپ نے اورنگزیب سے یہ اقرار لے کر ان پر توجہ کی اور خاص فیض تک پہنچایا۔ اور بعد ازاں وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا۔ اورنگزیب نے آپ سے یادگار کے لیے التجا کی تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگ شاہی تالیف فرمائی، جسے شاہی مہروں نے اسی وقت لکھ لیا اور ارشاد نامے کو بطور یادگار رکھا اور آپ اسی وقت لوٹ آئے۔ ہندو سنیاسیوں پر فیضان عام۔ اسی اثنا میں ایک دفعہ آپ شاہراہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہندو سنیاسیوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ آپ بدستور لیٹے رہے۔ ان میں سے ایک نے بطور حقارت آپ کو اٹھا کر کہا کہ ہمیں راستہ بتاؤ۔
آپ نے اٹھتے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ سنیاسیوں کا سارا گروہ کلمہ طیبہ کے ایک ضرب اور آپ کی نظر مبارک کے جذبے سے مشرف با اسلام ہوا اور اولیاء اللہ کا ایک گروہ بن گیا، اور یہ مشہور ہو گیا کہ وہ سب کے سب ابدال ہو گئے اور ان کی حالت اس مصرے جیسی ہو گئی، گم قبر گم جثہ گم نام و نشاں کے مطابق ہو گئی، جو حضرت بعض طالبان کے حق کے احوال میں فرماتے ہیں، اور یہ مناقب بہت مشہور ہیں اور اپنے بزرگوں کی زبانی سینہ بسینہ سنتے آئے ہیں۔ ان حالات سے 30 سال پہلے بھی آپ اللہ تعالیٰ جل شان کے حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضرت پیر دستگیر غوث اعظم دستگیر قدسرہ العزیز کی اجازت اور سرفرازی سے ہزارہا طالب اللہ کو فیض پہنچاتے رہے، اور آپ کی تصنیفات سے یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا اور کئی سال طالب اللہ کی طلب میں بسر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال بعد مجھے کامل مرشد ملا، اور اب مدت ہو گئی کہ میں سچے طالب کی تلاش میں ہوں، یعنی جیسا صدق طلب کا حق ہے میں نے نہیں پایا، اور یہ ظاہر ہے کہ طلب حق کے صدق کی کوئی حد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذات الہی کے عشق میں نہایت کامل تھے، چنانچہ ذات حق کے انوار تجلیات کی شمع پر پروانے کی طرح جلے، بلکہ سمندر میں کیڑے کی طرح عین انوار کی آگ میں رہے، لیکن پھر بھی آپ کو حکم ہوا کہ کسی باطنی عالم کو اپنا استاد بنائیں، اور مجمع البحرین میں حق کی راہبری اور ہدایت کے بموجب حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر شاگرد بنے اور حصول علم سے مشرف ہوئے، اور 3 روز حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان کے ساتھی بنے، اور آخر کار جب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علوم باطنی کے فیضان حاصل کرنے کی استعداد اور قابلیت نہیں تو ان سے جدائی اختیار کی، چنانچہ یہ سارا قصہ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین قدسرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی سال سے سچا طالب نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں سمجھنے کی ان باتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔